سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ وہ موضوع یہ ہے کہ بہت یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد نہیں ہے اور بہت زیادہ پھوٹ ہے اور مسلمان جو ہیں وہ بالکل بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی ایک بات کی جاتی ہے۔ ہم یہ تو بالکل نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے اندر کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے یا ایک آئیڈیل اتحاد ہونا چاہیے وہ موجود ہے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن اس کے پیچھے جو ایک نیریٹو کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے نا اس پورے ایک پروپیگنڈے کی طور پہ، تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا حقیقت ایسا ہی ہے کہ ہر مسلمان ہر وقت جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے۔ یہ عام طور پہ یہ نیریٹو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے 4 دن پہلے الجزیرہ ویب سائٹ ہے، جانتے ہوں گے، ایک مشہور ویب سائٹ ہے۔ عاطف بھائی، اطہر بھائی، اگر میں اس کی آرٹیکل کو شیئر کروں تو کوئی ایشو تو نہیں ہوگا نا، کاپی رائٹ وغیرہ؟ نہ جی صحیح۔ تو الجزیرہ کے اوپر ایک آرٹیکل آیا تھا ابھی 4 دن پہلے، میں شیئر کرتا ہوں، یہ دکھ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، دکھ رہی ہے اسکرین؟ نہیں ہے آپ بھائی جی۔ یہ دارالقاسم کے فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہیں مولانا ایم اے خلواڈیہ صاحب۔ انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، شکاگو بیسڈ ہیں یہ، اور یہ آرٹیکل کا عنوان ہے مسلمس آف دا ورلڈ آر مچ مور یونائٹیڈ دین دے تھنک۔ تو میں نے جو ہے وہ اپنے اسٹریم کا عنوان اسی سے لے کے رکھا ہے کہ مسلمس آف دا ورلڈ آر مچ مور یونائٹیڈ دین مرزا تھنکس، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ سمجھے بر صغیر میں اس بات کو آگے بڑھانے میں سب سے جو آگے رہتے ہیں وہ ہمارے مرزا صاحب ہیں، جو ہر وقت فرقہ واریت کا رونا روتے رہتے ہیں، ہر وقت یہ دکھاتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان تو کسی طرح کا کوئی اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، بلکہ سب ہر وقت جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور ایک دم لپت ہیں، سمجھ لیں کہ پوری طریقے سے جو ہے یہی کام ہے مسلمانوں کا اور کوئی کام نہیں ہے، فرقہ واریت ہی کام ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس طریقے سے وہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک آرٹیکل اہم ہے، اس کو آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی انشاءاللہ اس کو پڑھتا ہوں اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ آرٹیکل شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے those mistaking the Ummah's political and cultural diversity for disunity are playing into the hands of our oppressors۔ تو مرزا صاحب کے بارے میں جو ہمارا انالیسس ہے وہ بھی یہی ہے نا بنیادی طور پہ، کہ وہ جانے انجانے میں جو مغربی پروپیگنڈا ہے، جو ماڈرنسٹ سمجھیں کہ پروجیکٹ ہے مسلم دنیا میں نافذ کرنے کا، اس کو وہ کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچا رہا ہے، اب جانے میں پہنچا رہے ہیں انجانے میں پہنچا رہے ہیں، ان کی خبر ان کو ہی ہوگی۔ اس کے اندر بھی یہی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ امت کے اندر جو ایک ڈائیورسٹی ہے، پولیٹیکل اور کلچرل اور ریلیجیس جو ڈائیورسٹی ہے، اس کو ڈس یونٹی کے طور پہ لینا، اس کو اس طرح لینا کہ بھائی مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ہی نہیں ہے اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے، یہ بنیادی طور پہ جو ہمارے کولونیل لوگ تھے، جو ہم پر ظلم کرنے والے لوگ تھے، وہ ان کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں اور ان کے ہی نیریٹو کو وہ بڑھا رہے ہیں۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ لیٹ می بی ویری آنیسٹ، کہ مجھے بہت ایماندار ہو جانا چاہیے، مجھے بہت ایماندار ہونے دیں۔ I am tired of hearing Muslims complain about disunity. It pains me greatly to see so many members of my community exude a sense of hopelessness and despondency due to false belief that the ummah is divided and thus we are all losers۔ کہ میں یہ سن کے جو ہے وہ تھک گیا ہوں کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ کسی طرح کی امید نہیں ہے، یا اسی طرح سے ہماری جو بالکل ڈیوائیڈڈ ہیں اور ہم سب کے سب جو اس وجہ سے لوزرس ہیں، یہ سن کے میں تھک گیا ہوں، اور یہ فالس بلیف ہے، یہ ایک غلط بات ہے۔ I know this negativity stems primarily from having a bear witness to the violence and injustices being inflicted on our brothers and sisters in faith across a number of Muslim majority countries with perceived impunity in the context of different geopolitical conflicts۔ کہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ جو نگیٹیوٹی آئی ہے کہ امت کے اتحاد اور اتفاق کے متعلق، وہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ آتی ہے جو ہم نے وائلنس کو دیکھا ہے مسلم کنٹریز میں، جو مسلمانوں کے اوپر جو وائلنس ہوئے ہیں مسلم میجورٹی کنٹریز میں، اس کو جو ہم نے دیکھا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ چیز، یہ نگیٹیوٹی وہیں سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کیا ہے کہ بہت یہ جیو پالیٹکس جو ہے وہ کوئی بہت سمپل سی چیز نہیں ہوتی، وہ بہت نوانسز رکھتی ہے، اس کے اندر کئی لیئرز ہوتے ہیں، تہ بتہ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے ایکٹرز ہوتے ہیں۔ خاص کر مسلم کنٹریز کو آپ دیکھیں گے تو وہاں ایک پراکسی وار چل رہی ہے اور اس کے اندر بہت سارے ایکٹرز بیک وقت انوالو ہیں، تو اس کو بہت سپرفیشلی لینا اور اس سے کوئی ایک کنکلوژن ڈرا کرنا، خاص کر ڈس یونٹی کی،
یہ جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے. As Muslims, however, we have a responsibility not to despair. Our religion encourages us to engage in introspection and to adhere to the Islamic ideal of Amr bil Ma'ruf and An-Nahy Anil Munkar, and enjoying good and forbidding evil. This requires careful analysis and, if necessary, criticism of the status quo, but never dejection. جبکہ ہماری اندر یہ بات نہیں ہے نا کہ ہم جو ہے وہ نا امید ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں ہمارے محاسبے کے لیے ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم محاسبے میں جائیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑیں، اور ہم اینالائز کریں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر ضروری ہو تو جو اسٹیٹس کو ہے اس کو ہم کرٹیسائز کریں. بہت سارے مسائل ہمارے جو ہیں وہ اسٹیٹس کو کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. وہ اسٹیٹس کو کیا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ایک دنیا پیدا ہوئی، جو سوشیو اکنامی اور سوشیو پولیٹیکل جو سمجھیں کہ ہمارے پاس فریم ورک آیا، اس کو ہم نے ایک فطری سمجھ لیا ہے، اور اسی ضمن میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے ایک فطری طور پہ قبول کر لیا ہے کہ یہ تو اب ایسا ہی ہے، اس کو کسی بھی قیمت پہ بدلا نہیں جا سکتا یا اس سے الگ نہیں ہو سکتا کچھ بھی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ایک درست سوچ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں after the loss of Khilafah with the fall of the Ottoman Empire in 1922, a considerable majority of Muslims focused all their attention and energy on finding a way to reunite the Ummah. Without a Khilafah, they assumed Muslims of the world would struggle to remain on the same page on important issues and suffer the consequences. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ایک یعنی کہ پولیٹیکل ڈس یونٹی پیدا ہوئی، اس میں ایک بہت بڑا جو سمجھیں کہ ٹائم لائن ہے وہ 92 جب اوٹومن امپائر پالش کیا، خلافت کو ختم کیا گیا 1924 میں، اور 1922 میں جو ہے وہ ان کی جو پاور تھی، جو سلطنت کی پاور تھی، اس کو سیز کر لیا گیا. تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ. تو اس کے ضمن میں کیا پیدا ہوا، اس کی وجہ سے یہ بات پیدا ہوئی بہت سارے اسکالرس کے ذہن میں کہ اب ہم کوئی ایسی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم پھر سے دوبارہ سے امت کو ری یونائٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ خلافت کے بغیر مسلم ورلڈ جو ہے وہ ایک پیج پہ رہنے میں، خاص کر کے جو امپورٹنٹ ایشوز ہے اس میں ایک پیج میں رہنے میں اسٹرگل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حد تک جو ہے وہ ہوتا بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سینٹرل پولیٹیکل نہیں ہوتی ہے تو آپ بہت ساری چیزوں میں اسٹرگل کرتے ہیں. This lead to seemingly endless infighting, primarily between those who sought to maintain old religious practices and understandings and those who wanted to make foundational reforms to the faith in the name of reuniting the Ummah. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جو امت کو ریونائٹ کرنے کے نام پہ بالکل فاؤنڈیشنل ریفارمز کی طرف چلا گیا. اور پھر وہ لوگ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں، تو اب ایسے لوگوں سے کہیں نہ کہیں ہمارا اختلاف پیدا ہوا کہ بھئی ہم فاؤنڈیشنل ریفارمز کی طرف نہیں جا سکتے. ہمارے جو سوشل کلچرل اسی طریقے سے جو ہمارے ریلیجیس جو فاؤنڈیشنز ہیں، اور مطلب ریلیجیس فاؤنڈیشن کا مطلب کہ جو ہماری ریشنالٹی ہے نا، فاؤنڈیشنل ریشنالٹی ہے مذہب کو لے کر کے، ہم اس کو تبدیل نہیں کریں گے. کہ اس کی بات تو کسی نے نہیں کی کہ ہم قرآن و سنت کو ہی بدل دیں گے. ہاں، اس کی بات کی کہ قرآن و سنت کی تشریح بدلی جانی چاہیے. ہم نے کہا کہ نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے کیا ہوا کہ ایک انفائٹنگ پیدا ہوئی. ایک فائٹنگ جو ہے وہ الگ الگ گروپ سے مرج ہوئے اور ان کے درمیان ایک ٹینشن جو ہے وہ بلڈ ہوا. اور زیادہ تر جو مطلب فائٹنگ کا مطلب ہے کہ یہ تھاٹ کا کانفلکٹ اور میتھڈ کا کانفلکٹ رہا، اور یہ وقتاً فوقتاً آپ کو جو ہے وہ دکھتا رہے گا رائٹنگز کے تھرو، بکس کے تھرو، ڈیبیٹس کے تھرو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہوتی رہتی. Where did all this bickering and screaming get us? تو کہہ رہے ہیں یہ ساری لڑائی جھگڑے، چیخم چلا، یہ سب کہاں ہمیں پہنچا ہے؟ What did all this achieve? یہ اس کی وجہ سے ہم نے کیا اچیو کیا؟ It has been a whole century since we had a Khilafah, and many of us are still crying about Muslim being disunited. کہہ رہے ہیں یہ ایک پوری ایک صدی ہو چکی ہے کہ خلافت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور بہت سارے مسلم جو ہیں ابھی ڈس یونٹی کے بارے میں جو ہے شعور کر رہے ہیں. Those who became obsessed with the Ummah's loss of unity in the absence of a shared political structure lost sight of things that continue to keep us united, things that can actually help our community collectively achieve justice, peace and prosperity. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں پولیٹیکل لائن پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل لائن پہ اگر اس سے ایگری نہیں بھی کرے، تو ہم جو اس آرٹیکل کے تحت جو بات دکھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ رونا کہ امت کے اندر کہیں بھی کسی بھی سطح پہ کوئی اتفاق و اتحاد نہیں ہے، یہ ایک فالس نیریٹو ہے.
اور اس سے ہمارے اندر ایک پیسمسٹک رویہ، منفی رویہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. True unity cannot be found in the enforcement of political or cultural uniformity under a utopian empire stretching from Morocco to Malaysia. ٹھیک ہے. اب یہ جو لائن ہے ان کی، گرچہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک ایسے پولیٹیکل اور کلچرل، مطلب کلچرل یونیفارمٹی کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوتی. ہم ایک پولیٹیکل جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک شکل میں تیار ہو جائے ہمارے پاس، اس کی ہم بات کرتے ہیں. اس کو انہوں نے یوٹوپین امپائر کہا ہے. گرچہ ہمارے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے اس معاملے میں، فیر اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم ایک مطلب وائبل جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایسا پاسبل ہے، ایسا ناممکن نہیں ہے، اور اس کو یوٹوپین نہیں کہا جا سکتا. It is already present in our collective adherence to Islamic core principle. یہ صحیح بات ہے، لیکن ہم ان کے پچھلے سے تو اتفاق نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے. لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ it is already present، کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ چیز جو فقدان ہو گیا ہے اگر اس کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی سطح ہی نہیں ہے جس سے ہم جو ہے وہ کسی بھی اس میں جو ہے وہ ایک کلیکٹیو ایڈیرنس ہم دکھائیں کہ بھائی ہم ایک یونائٹڈ جو ہے وہ امہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بات درست نہیں ہے. which are inherently universal. اور یہ جو اسلامک کور پرنسپل ہے یہ تو بنیادی طور پہ یونیورسل ہے نا، یہ کسی زبان کے اندر، کسی علاقے کے اندر یا کسی اور دوسری چیزوں کے اندر کنفائن نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ اگر کوئی اردو بولے گا تو وہ اسلامک کور پرنسپل کو فالو کرے گا، اور جو کوئی سندھی بولے گا وہ نہیں کرے گا، کوئی بنگالی بولے گا تو وہ نہیں کرے گا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ اسلامک کور پرنسپلز جو ہیں وہ ٹرانسینڈنٹ کرتے ہیں، مطلب لینگویج بیریئر کو بھی، جو جغرافیکل بیریئر ہے اس کو بھی، اور جو فرضی جو بیریئرس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، مطلب ٹرانسینڈنٹ کرتے ہیں. The Quranic message delivered by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam underscores his universality. Islam's origin as an oral lived tradition made it uniquely accessible to diverse societies. بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اسلام جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے، اور یہ پوری دنیا کے کلچر کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے، اور کلچر سے ایسی چیزوں کو نکال پھینکتا ہے جو کہ شرک ہو یا بالکل حرام کے درجے میں، باقی ایسی چیزوں کو جو کہ کلچر کے اندر ایک سمجھیں کہ جائز چیز ہوتی ہے، اس کو وہ ہولڈ کرتا ہے، اس کو وہ کھاڑ نہیں پھینکتا. اس لیے آپ کو موروکو سے لے کر کے ملیشیا تک کلچرل ڈائیورسٹیز، لینگویج کی ڈائیورسٹیز ہے نا، بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی. اور یہ صرف اور صرف آپ کو یعنی کہ جس چیز پہ آپ اپلائی کرنا چاہیں کریں، آپ کو ایک ڈائیورسٹی ملے گی ود ان دا امہ. اس ڈائیورسٹی کے باوجود یہ سب ایک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈائیورس سوسائٹیز فرام نومیڈک ٹرائبس ٹو ایڈوانس سویلائزیشنز، آپ مطلب بہت سارے ایسے ٹرائبس ہیں سینٹرل ایشیا وغیرہ میں یا اس سے بھی اور کہیں دوسری جگہوں پہ جو نومیڈک ٹرائبس ہیں، مطلب خانہ بدوش جس کو کہتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. اس طرح بہت ایڈوانس سویلائزیشن، مطلب میٹریلسٹک جس کو ایڈوانس مانا جاتا ہے، ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک ایڈوانس سویلائزیشن، وہاں بھی آپ کو مسلمان ملیں گے. This accessibility created a unity that is incredibly difficult to break. Today, despite not having a Khilafah or a shared political structure, Muslims of the world are much more united than we ever give ourselves credit for. We are united in our principles. اب یہ ہے اصل، ان کا جو پورا یہ ہے وہ پولیٹیکل ویو سے لکھ رہے ہیں، گرچہ ہم ان کے پولیٹیکل ویو سے پوری طرح ایگری نہیں بھی کریں، تو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ دکھانا کہ ہم ان تمام کے تمام اختلافات کے باوجود، اور یہ تمام شور شرابہ جو مسلک اور مذہب کے نام پہ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود کیا وی آر یونائٹڈ ان آور پرنسپلس، آور پریکٹسز، آور ویلیوز. فار this unity and harnessing its power is a theological imperative. Equally importantly, embracing and cherishing this unity. تو اب theological یعنی کہ اگر ہم بات کریں حکم کی، تو اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ equally یہ امپورٹنٹ ہے کہ اچھا، آواز مجھے عاصم بھائی نظر مجھے ہی نہیں آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی نہیں آ رہے؟ عاصم بھائی، توحید بھائی، اچھا مجھے کمنٹ کریں ذرا جلدی سے، کیا آپ لوگوں کو عاصم بھائی کی ویڈیو چلی گئی ہے؟
आप लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे गई है या आसिम भाई? अब आ रही है। अच्छा, किसकी? मेरी आवाज? वीडियो बंद हो गई, ओके ठीक है। अच्छा, आसिम भाई जो है वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए किसी वजह से। या तो उनका डिवाइस ऑफ हो गया है या कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो इंशाल्लाह जल्दी आसिम भाई जुड़ते हैं और आप लोग शेयर करें। बाकी जो गुफ्तगू चल रही है वो माशाल्लाह जबरदस्त है। तो अगर आसिम भाई आप दूसरे डिवाइस से मौजूद हैं, तो आप डिवाइस अपना माइक ऑन करें, अनम्यूट करें। ओके ओके ठीक है, चलें ठीक है। आ गए आसिम भाई, इंशाल्लाह जल्दी ही जुड़ते हैं आपसे। लिंक अभी देंगे कमेंट में और बात भी करेंगे आप लोगों से। तो अभी जी लिंक जी के लिए थोड़ा इंतजार करें। डिस्कनेक्ट हुए थे, सब लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? नहीं नहीं, आप ही डिस्कनेक्ट हुए थे, मैं तो यहीं था। चले, तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर, कहाँ तक बात हुई मेरी, पहुंची थी? जी आसिम भाई। कहाँ तक बात पहुंची थी? जी, तो दिस इज बिकॉज आवर ऑनगोइंग इन फाइटिंग एंड पेसिमिज्म ओवर आवर परसीव्ड लैक ऑफ यूनिटी इज नॉट एक मिनट एंटायरली में, ऑफ आवर। मैं आवाज नहीं आ स्क्रीन रही क्या शेयर मेरी? कर दिया। आपके यहाँ आपकी आवाज गूंज रही है, तो आप यहाँ तक अब आ गई स्क्रीन आपके ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ नहीं था आसिम भाई, मैं कमेंट आवाज में था क्लियर? नीचे, तो मुझे आ रही है। तो मुझे नहीं पता आप कहाँ पे पहुंचे थे, इंशाल्लाह मैं नीचे कमेंट में थोड़ा बिजी था। चल, so this is because our ongoing infighting and pessimism over our perceived lack of unity is not entirely of our community's own making. The false narrative of disunity is pushed on us by outsiders, by tyrannical powers who have been working to subjugate us for many centuries. तो ये जो है ना, जो फिरकावारियत की जो इतनी हवा दी जाती है कि भाई मुसलमानों के अंदर तो हर वक्त बस फिरकावारियत ही, डिसयूनिटी, इत्तेहाद नहीं, इत्तेफाक नहीं, किसी भी फ्रंट पे कुछ भी नहीं होता। ये बुनियादी तौर पे बाहर से आया हुआ एक नैरेटिव है, ठीक है। तो इसी ज़िमन में देखेंगे जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये पूरी की पूरी रिवायत को तनकीद का निशाना बना, इख्तिलाफ़ात को देखते हैं और उस इख्तिलाफ़ात को ले करके समझें कि पूरी की पूरी तारीख़ को, पूरी की पूरी रिवायत को वो कंडेम करते हैं कलेक्टिवली। मतलब उनको अपनी पूरी रिवायत में 2-4 चीज़ों को छोड़ के जो उनको सूट करती है, कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। तो जो इस तरह के लोग होते हैं वो ये नैरेटिव चलाते हैं। They want us to believe that since there is no pan-Islamic political unity, we are not united with anything. They want us to get lost, despair, and become truly divided so that they can maintain dominance over our people. तो इस तरह के ये एक खास, ये जो आर्टिकल है वो एक खास पर्सपेक्टिव में लिखा गया है और वो मतलब कि एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सही है कि ये एज्यूम कर लेना कि भाई हमारे पास कोई एक सेंट्रल पॉलिटिकल पावर नहीं, तो हम कुछ काम ही नहीं करेंगे ना, अब हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। दे वांट अस टू गेट लॉस्ट इन डिस्पेयर एंड बिकम ट्रूली डिवाइडेड। तो ये लोग चाहते हैं कि हम सच में जो है वो ट्रूली डिवाइड हो जाएं, सच में डिवाइड हो जाएं, और जो सो दैट दे कैन मेंटेन डोमिनेंस ओवर आवर पीपल, ताकि ये लोग जो मतलब मुसलमानों के खिलाफ जंग कर रहे हैं, ये लोग जो है वो मुसलमानों के ऊपर अपना डोमिनेंस मेंटेन करें। Indeed, the disunity narrative prevalent in the Muslim community today cannot be disentangled from the scars of Western colonialism and imperialism. तो मुसलमानों के दरमियान जो ये नैरेटिव है, इसको हम अलग नहीं कर सकते जो वेस्टर्न कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म है उससे। फॉर मोर देन 2 centuries the Muslim world was subjected to political, economic and social subjugation under Western imperial powers. 2 सेंचुरी से ज़्यादा मुस्लिम जो दुनिया है, 2 सदी से ज़्यादा वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली जो है वो सब्जुगेट होती रही, किससे? वेस्टर्न पावर से। द आर्टिफिशियल बॉर्डर्स ड्रॉन बाय colonial administrators were designed to fracture Muslim majority regions, showing division among our people and allowing us to continue to be controlled by them. तो ये जो डिवाइड एंड रूल की जो पूरी पॉलिसी है ना, उसके बारे में भी ये आर्टिकल ये करता है। तो डिवाइड एंड रूल जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल रियाल्म में या पॉलिटिकल फील्ड में कन्फाइन नहीं है। डिवाइड एंड रूल जो है वो थियोलॉजिकल भी है, जो ये कहे कि भाई थियोलॉजिकली मुसलमानों के दरमियान तो कोई यूनिटी नहीं है, तो वो एक दूसरे एस्पेक्ट से उसी सेम नैरेटिव को चला रहा है जो कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। तो क्या करना? सोइंग डिवीजन, इनके दरमियान जो है वो हवा देना, इस यूनिटी को के बीज बोना और उसको हवा देना और दिखाना कि भाई देखो तुम्हारा तो यहाँ भी इख्तिलाफ, यहाँ भी इख्तिलाफ, यहाँ भी इख्तिलाफ, तुम हो क्या? मतलब कि छोटे इख्तिलाफ को भी बड़ा करके दिखाना और बड़ा इख्तिलाफ जो है उसको तो बहुत बड़ा करके दिखाना।
تو یہ صرف پولیٹیکلی نہیں بلکہ تھیولوجیکلی بھی جو لوگ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس نیریٹو پش کر رہے ہیں جو کولونیل امپیریل نیریٹو ہے اس کو ہی وہ پش کر رہے ہیں. Yet the Ummah's unity persists in ways that these invaders could not erase. The continuity of Islamic practices from prayers to pilgrimage across 1400 years attests to an unbroken metaphysical bond. تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ان تمام اختلافات کے باوجود ہمارے درمیان اس حد تک یونٹی ہے کہ فرام پریئر ٹو پلگرمیج جو ضروریات دین ہے نا، ہمارے یہاں کیٹیگری ہے ضروریات دین کا، جس سے ایک انسان مسلمان بنتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے یا اسلام سے باہر جاتا ہے، وہ ضروریات دین ہے. تو الحمدللہ تمام امت جو ہے جو بھی مسلمان کے اندر ہے وہ ضروریات دین پر متفق ہیں، تبھی تو وہ مسلمان ہے اکراس 1400 ایئرس. اور یہ جو ہے وہ گواہ ہے، 1400 سال جو ہے وہ اس پہ گواہ ہے. This unity rooted in faith has outlived countless empires and regimes, recognizing it is not about ignoring very real political challenges but reframing the narrative to highlight resilience. اب یہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ خاص پولیٹیکل پرسپیکٹو میں لکھا گیا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یعنی ہمارا جو فیتھ ہے وہ کاؤنٹلیس امپائرس اینڈ ریجیمس کے سامنے ڈٹا رہا ہے، کھڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یونٹی جو ہے وہ ایسے ہی برقرار رہی ہے. ہم جو ہے جو پولیٹیکل چیلنجز ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں، بٹ ہم اس نیریٹو کو ریفریم کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی یونٹی ہے ہی نہیں. یہ جو ہے وہ کیا ہے. A key to understanding this lies in embracing the diversity of the global Muslim community. یہ وہ بات ہے جو ہم بار بار ان کو کہتے ہیں کہ بھائی فرقہ واریت اگر کہیں ہے بھی تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 4 لوگوں کے درمیان اختلاف ہے تو اس کو اور ہوا دے کے اور مزید اختلاف کو بڑھائیں، بلکہ یہ کہ آپ اختلاف کے ساتھ جینا سیکھیں. A key to understanding this lies in embracing the diversity. آپ اختلاف کو قبول کریں، آپ امپریس کرنا سیکھیں کہ بھائی اختلاف کے ساتھ اختلاف کے آداب کیا ہیں اور کیسے رہ جاتے ہیں اختلافات میں. The early Muslim community was multicultural, multilingual and multiracial. جو مسلم معاشرہ تھا شروع کا، جو کمیونٹی مسلم امت تھی وہ ملٹی کلچرل تھی. مطلب اب دیکھیں اس میں ایرانی بھی ہے، ترانی بھی ہے، عرب بھی ہے، اس میں جو ہے وہ حبشہ کے بھی لوگ ہیں، اس میں جو ہے وہ رومن بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ کو بربر بھی ہیں نا. تو ملٹی کلچرل تھے، ملٹی لنگول، ایک الگ الگ بہت سارے الگ الگ زبانیں بولنے والے ہیں. اب دیکھیں کہ 3ری 4 صدی ہجری تک آتے آتے بہت ساری کتابیں جو ہے وہ عربی کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی لکھی جانے لگی. امام غزالی نے خود ہی جو ہے کچھ کتابیں فارسی میں لکھی. اینڈ ملٹی ریشیل، اسی طریقے سے بہت الگ الگ ریس کے بھی لوگ تھے نا، ایک ریس کے لوگ نہیں تھے. Differences in governance and political approaches among the first 4 caliphs did not undermine unity. Instead, they showcased the flexibility and inclusivity. تو اب اس کا جو خلاصہ ہے میں بیان کر دیتا ہوں، بہت لمبی بات نہیں کریں گے، بس یہ ختم ہو رہا ہے. تو اب جیسے انہوں نے انڈین میوٹینی کی بات کی ہے نا، آگے جو ہے وہ جیسے 1857 کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا وغیرہ. تو اب اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں بس پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم جو ہے اس کو کمنٹ لیں گے اور پھر لنک کو ہم پبلک کریں گے. تو حقیقی اتحاد یہ نہیں ہوتا ہے اس کے خلاصے کہ حقیقی اتحاد یہ نہیں ہے کہ آپ تمام امت کو جو ہے ایک تھاٹ پر لے آئیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں تمام کے تمام امت کو ایک تھاٹ پہ لا کے دکھا دوں گا یا میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. یہ مطلب اس سے زیادہ پاگل پن کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ امت کے اندر سے میں تمام کے تمام فروعی اختلافات کو بھی ختم کر دوں گا. پاسبل ہی نہیں ہے. جو ضمنی مسائل ہیں، چاہے عقائد سے متعلق ہوں چاہے مسائل سے متعلق ہوں، وہ ویسے کے ویسے رہیں گے. بھائی اس کو آپ نہیں کر سکتے، یہ مطلب آپ فطرت کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک حقیقی اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے ان اصولوں میں پایا جاتا ہے جو اپنی نوعیت میں آفاقی ہیں. مطلب جو اتحاد ہوگا وہ ان اصولوں میں ہوگا جو ضروریات دین ہے. بس ضروریات دین کے اوپر جب اتحاد ہو جائے گا تو اس کو ہم امہ کے اندر لائیں گے. جو نہیں ہوگا وہ باہر کر دیں گے. جیسے قادیانی ہے، انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، جو ضروریات دین میں سے وہ باہر ہے، ایک نیا نبی انہوں نے کر لیا. تو یہ جو ہے وہ بات ہے جس کو ہمیں سمجھنی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ عاطف بھائی ہیں یہاں پہ اور بھی تو تھے، جونو ہندی صاحب آئے ہوئے ہیں. چلے ماشاء. تو بس انشاءاللہ آپ لوگوں کے کمنٹ لیتے ہیں، پھر ہم لنک بھی پبلک کرنے جا رہے ہیں. جی یہ عاطف بھائی فرمائیں. جی ماشاءاللہ آپ نے ہاں جی میں یہی ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بڑی بنیادی بات کی ہے. اور اچھا، لوگوں سے میں ایک درخواست کروں گا کہ جو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے ہم کسی ویب سائٹ سے اٹھا کے لاتے ہیں یا کسی کا یہ نظریہ ہے یا کسی کو وہ کرتے ہیں،
تو ان چیزوں کو نہیں بلکہ ایک پوری طرح سے جو ہے ایک اینالائسس کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے بھی اٹھ کے کچھ ہی لکھ دیا اور کچھ ہی بول دیا۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا ہم لوگوں کو، اور یہ جو چیزیں آتی ہیں ہم لوگوں کے سامنے، اس پہ ہم نے کیا ہے کہ وچار بھی کرنا ہے کہ ہاں کوئی چیزیں اگر ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو اس کی دراصل در حقیقت کیا ہے، اور یہ کہاں جا کے یہ بات جو ہے وہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ سکے گی۔ تو انشاءاللہ میں زیادہ کچھ تو نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ میں تھوڑا مصروف بھی ہوں، میں بس 2-5 منٹ کا وقت چاہوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر یہیں پہ ہوں۔ خیر آپ آگے بڑھائیں اس کو، مجھے 5 منٹ کا وقت دیجیے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت